آپ مومن سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, ایمان والا سمجھتے ہیں, تو رسول اللہ ہماری جان سے زیادہ قریب. میں نے کل کی رات اور پرسوں کی رات ہزاروں کا مجمع تھا, لوگوں کو ایک پیغام دیا. لوگوں سے میں نے کہا, اور یہ بات میں کہہ رہا ہوں, یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اس کو دھیان سے سننا, پوری تقریر یاد رہے نہ رہے یہ یاد رکھنا. آپ نے اب تک سب سے دل لگایا ہے. میرے مالیگاؤں والوں, گنبد و مینار کے شہر میں رہنے والوں, بارش کے موسم میں بھی, کیچڑ میں بھی آرام سکون تج کر رسول اللہ کی محفل میں آ کر بیٹھنے والوں, آپ نے سب سے دل لگایا ہے. آپ کا دل پیسے سے لگایا آپ نے, کسی نے گناہوں سے لگایا, کسی نے اولاد سے لگایا, کسی نے مکان سے, کسی نے دکان سے, کسی نے کس سے, کسی نے کس سے, کسی نے کس سے. ایک بات میری آج مان لو, سب سے دل لگا کر دیکھا, اللہ کے نبی سے بھی ایک بار دل لگا کر دیکھو, ان سے سچا پیار کر کے دیکھو. اگر آپ کل کی تقریر میں آئیں گے, کل کی محفل میں آئیں گے, تو کل میں بیان کروں گا آپ کے سامنے عاشق رسول کون, تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ کون عاشق رسول ہوتا ہے. ابھی تو جھگڑا ہی ہو رہا ہے نا, وہ کہتا ہے میں, وہ کہتا ہے میں, وہ کہتا ہے میں, سب کہہ رہے ہیں میں. لیکن کل ہم انشاءاللہ حدیث پاک کی اور بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں بتائیں گے کہ عاشق رسول کون ہوتا ہے. لیکن وہ کل کا عنوان ہے. آج صرف یہ پیغام آپ کے لیے کہ سب سے دل لگایا, حضور سے دل لگا کے دیکھو, حضور سے عشق کر کے دیکھو. اگر واقعی عشق آپ نے کر لیا, پتہ ہے کیا ہوگا, آپ اکیلے رہیں گے تو آپ کو یہ فیل ہوگا کہ جیسے کوئی میرے ساتھ ہے. اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں, جھوٹ نہیں, یہ سچائی ہے. جو آپ واقعی اگر عشق کریں, ابھی تک ہم نے بات کی عشق کی, اگر ان سے عشق کرو گے, اکیلے میں رہو گے تو ڈر نہیں لگے گا, آپ کو اکیلے میں کیف محسوس ہوگا, آپ ہمیشہ تنہائی محسوس کرو گے. یہ جو موبائل میں بار بار لگے رہتے, موبائل بند کر کے آپ بیٹھے رہو گے. آپ میسیجز دیکھتے ہو, چھوڑ دو گے میسیجز دیکھنا. فیس بک پہ جاتے ہو, چھوڑ دو گے. یوٹیوب پہ جاتے ہو, چھوڑ دو گے. کیوں؟ اگر سچا عشق ہو گیا تو آپ آبادی چھوڑ کر ویرانہ تلاش کرو گے, دوستوں کی انجمن چھوڑ کر تنہائی تلاش کرو گے. کیوں؟ کیونکہ جن کو واقعی عشق ہوا ہے, جب وہ اکیلے میں ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کوئی میرے ساتھ موجود ہے, اور وہ یار کی موجودگی کی لذت محسوس کرتے ہیں. اور پھر جب ان کا کوئی دل دکھاتا ہے اور وہ روتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کسی کی آستین میرے آنسو کو پوچھ رہی ہے. جب ان پر مصیبت آتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی سر پہ تسلی کا ہاتھ رکھ کر کے تسلیاں دے رہا ہو. جب بے چین ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کوئی سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے سینے کو ٹھنڈا کر رہا ہو. لیکن بس بات اتنی ہوتی ہے, یہ سب کرنے والا نظر نہیں آتا, محسوس کرنا پڑتا ہے وہ ہے کون, تو وہ وہی ہوتا ہے جو ہماری جان سے زیادہ قریب ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کر کے دیکھیں, اس امت کو ضرورت ہے کسی سہارے پر نظر کرنے کی بجائے اس کی طرف توجہ کرے. اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے سب سے بڑا سہارا بنا کر جس حبیب خدا مصطفیٰ جان رحمت کو بھیجا ہے. جس دن ان کے ہو جاؤ گے, قبر کی تنہائی بھی تمہیں بے چین نہ کرے گی, کمرے کی تنہائی بھی تمہیں بے چین نہ کرے گی, بلکہ اقبال کہتے ہیں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی, شہادت ہے مقصود مطلوب مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اور استاد زمن مولانا حسن کہتے ہیں دل میں ہو یاد تیری. یہ دو مصروں میں بیان کر دیا. اگر واقعی عشق ہو جائے تو میری بات آپ کو غلط نہ لگے گی, عشق کر کے دیکھو. اب تک باتیں کی ہے, عشق کر کے دیکھو. استاد زمن کہتے ہیں دل میں ہو یاد تیری, گوشے تنہائی ہو. دل میں ہو یاد تیری, گوشے تنہائی ہو. پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو, اور آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو. آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو, اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو. آج جو ہے
کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو اور اس کی قسمت میں فدا تخت شہی کی رات خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو۔ اللہ اکبر، ان کے بن کر دیکھیں۔ اور عشق کیسے ہوتا ہے کل بیان کریں گے، لیکن آج جو کہنا ہے